اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ روشنی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر اور خنزیر کیسے بنی۔ اس قوم نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے انہیں انسان سے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت کم عمری میں دیو ہیکل بادشاہ طالوت کو کیسے جہنم واصل کیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کس انداز میں آیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، قوم کا عاقلہ کہ ظالم و جابر بادشاہ جالوت کے فوج کے مقابلے میں سب عراب بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی اولیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونق اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ نہیں وہ جسم اور طویل القامت۔ جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا کہ جا میرے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ خوف نوجوان بادشاہ کی آنکھوں میں ان کی ڈال کے گزدار آواز میں جواب دیا، لیکن مجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سامان ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کے ولیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پر رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اور حواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ولیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ ایک ہی وار سے جالوت کو ہلاک کرنے والے اس کم عمر بچے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہاب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ کرتے تھے، آنکھیں نیلے تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی۔ یہ نہایت ہمدرد، خوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفے خداوندی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کتاب زبور نازل کی، جس کا قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں کچھ اسی طرح سے تذکرہ ملتا ہے، اور ہم بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ مفسرین کے مطابق زبور کے نزول کا مقصد توراۃ کی تکمیل تھا، اس لیے یہ توراۃ ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزید ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں اور سحر انگیز لینڈ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے، تلاوت سے مشہور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا اور سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور وہ جاتے، اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے زین کسی جاتی
آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ سو دوستو، مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرے تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائے۔ جب وہ ان کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرمایا دیا۔ ارشادی باری ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو انداز سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ کسی دوسرے آواز کہ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اسے کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ ذرا بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے سانپ چادر کی زیریں بنتی تھی۔ اپنی شوزوں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک ذرا بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام بن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرہ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے، لیکن ان کی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب آیا اور یہ نافرمان قوم بندر اور خنزیر بن گئی۔ ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور انہوں نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی کہ انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی؟ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہوتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق سورۃ مسح ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسح کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ گردنی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تخلیے بہانے بنا کر مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کرنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت نے علماء اور صلحاء تھے اور جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کی باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے تھے وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورت مسح ہو چکی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے